نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں لازم ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، ہمیں لازم ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو سب چلیے ٹھیک ہے۔ ہمیں مدرسے کے جلسے میں شرکت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ترقی عطا فرمائے اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ مدرسے سے وابستہ رہے، اس لیے کہ مدرسہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، کوئی اور تعلیم ہماری حفاظت نہیں کرے گا، اپنی حفاظت کو کر سکتا ہے۔ میں کسی تعلیم کا مخالف تو ہوں نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنی ہماری ذمہ داری ہے، ہم دین نہیں حاصل کریں گے تو کون کرے گا؟ بچوں کو پہلے دیندار بنائیے، دینی تعلیم دلائیے، تاکہ وہ جس محفل میں، جس مجلس میں، جس میدان میں جائے تو دیندار رہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے۔ لیکن کیا بتائے، آج کل آزادی کا زمانہ ہے، آدمی آزاد ہو گیا ہے، کسی کا پابند رہنا نہیں چاہتا، ایسا سوچنا ہم لوگوں کا اچھا نہیں ہے، تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، کسی بھی اسکول میں بھیجیے، لیکن اس کے ذہن کو دیندار بنانے کی کوشش کیجیے۔ دین سے وابستہ رہے گا تو پھر پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ کامیاب و کامران رہیں گے۔ ہمارے دین سے بہتر کوئی مذہب معاملہ ہو تو بتائیے، آپ کو کوئی ہے؟ اپنے بچوں کی حفاظت تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے راہ منتخب کیجئے، ٹائم نکالیے اور ہر بچے کو دیندار بنانے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے وہ چمکدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں آخرت پر نگاہ رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہماری آخرت یا ہمارے بچے کی آخرت کیا ہوگی۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کل حشر میں آپ کو جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ اپنے بچے کو دیندار کیوں نہیں بنایا؟ ساری تعلیم دلائی آپ نے، اس کو دینی تعلیم کیوں نہیں دلائی؟ قرآن کیوں نہیں پڑھایا؟ رب فرما سکتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان میں بھیجا، ان سے تم نے کیا سبق سیکھا ہے بتاؤ۔ ارے وہاں تو یہ بھی سوال ہوگا کہ رب فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم سے بھوک ختم کرنے کے لیے کھانا مانگا تھا، تم نے نہیں دیا۔ وہ عرض کرے گا ہمارے الہات تجھے اس کی کیا ضرورت ہے، تو تو بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے۔ لیکن رب فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس گیا تھا، بھوکا تھا، اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانا مانگا تھا، تم نے نہیں دیا۔ اب کیسا سوال ہے بتائیے؟ رب فرمائے گا کہ اگر تم اس کی بھوک ختم کر دیتے، اس کو کھانا دے دیتے تو میری رحمت کو وہیں پر تم پاتے، انعام بھی مل جاتا۔ تو اس طریقے کے سوالات حشر میں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ صاحب آپ یہاں سے جیسے گئے ویسے ہو جائے، نہیں، ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، ہم نے تمہیں انعام و اکرام سے نوازا تھا،
تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اس دنیا میں آپ جب تک زندہ رہیں، سانسیں آپ کی چلتی رہیں، آپ اپنے کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کی۔ آخرت ہی ہماری منزل ہے، یہ مسافرت ہے، مسافر کی حیثیت سے آپ دنیا میں چل رہے ہیں۔ غلط چلو گے تباہ و برباد ہوگے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھی بات کہی، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالا۔ جگہ جگہ خدمت تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط تو لذت خواب گراں بدل ڈالا۔ سفینہ جا کے کنارے سے مل تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پر چلو بادباں بدل ڈالو۔ تو ہم تو اور آپ خوش قسمت ہیں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہوا کی منزل بتائی ہے کہ یہ سب سے گنبد جو دکھائی دے رہا ہے نا، یہی ہماری منزل ہے، یہیں سے لو آخرت کا پیغام، آخرت میں اپنے کو سنبھالنے کا پیغام یہیں سے لو۔ زندگی گزارو انہی کے نقش قدم پر، اگر تم سنت رسول پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اعزاز عطا فرمائے۔ میرے بھائی بہت کچھ کرنا، اب تو فرشتوں کو سنانا ہے۔ دیکھیے ہمارے بھائی لوگ چلے، جب تک بیٹھتے کچھ تو نیک کام ہوتا نا، نیکیاں بڑھتی نا، لیکن ہمارا زمانہ آزادی کا ہے، اس لیے ارے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ میرے بھائی ایک دن موت آئے گی، سنیے، موت پر ہمارا ایمان ہے، ایک دن موت آئے گی، اس کے بعد سارے راستے بند ہو جائیں گے، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہنے والا گھر کا ایک ہر فرد آپ کو اپنے گھر میں رہنے بھی نہیں دے گا۔ لاؤ اسے کفن پہنا، چلو لے کر کے قبرستان میں جو ویران جگہ ہے، آج تو محلوں میں آپ رہ رہے ہو، اللہ نے نواز دیا ہے تو محل بنا لیا ہے، اس کی نوازش ہوتی ہے تب یہ کام ہوتا ہے۔ موت آئے گی، اس کے بعد سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں سہارا دینے والا ہے۔ اب آپ اندھیرے میں رہیں گے، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ قرآن مجید ہے، رسول کی حدیث پاک ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو آپ نے دنیا میں گزارا ہے، اگر اس کو اچھی طریقے سے آپ نے گزارا تب آپ کا اندھیرا دور ہوگا، روشنی ہو جائے گی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں اسی دنیا میں کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے صاحب استطاعت کو۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے سبھی پہ حل فرض کر دیا اللہ اور ہر سال فرض کیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ جب حج کی بات آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ خاموش ہو، کچھ دیر کے بعد بولے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو سب پر فرض ہو جاتا۔ تو سرکار کی عنایت ہے کہ ایک حج فرض کیا، اس کے بعد جتنے بھی حج کرو سب فرض ہے۔ اجر تو سبھی کا ملے گا، لیکن فرض ایک ہی ہے، اس ایک کو بھی ادا کرنے میں بڑی کچکچاہٹ ہوتی ہے، تیاری ہے، ارے میں شادی کرنی ہے بچوں کی، سارے گاؤں کو کھانا کھلانا، یہ کرنا ہے، حج فرض ہو بیچارے، اتنا تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن حج نہیں جا رہے، فرض نہیں ادا کر رہے، جس کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ فریضہ الہی ہے، اس کو تو ہر حال میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہو گئے تو حج آپ کو کرنا ہی نہیں، جانا ہی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اسی دنیا میں آپ کو سب ادا کرنا ہے۔ آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے،
اس شکل و صورت میں آپ کو پیدا کیا ہے، یہ اسی کا کرم ہے۔ ورنہ کسی بھی ساری مخلوقات میں دیکھو، دوسری مخلوق جو آپ کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن آپ کو جب انسان بنایا ہے تو انسانیت اپنے اندر پیدا کر کے اپنے غریب بھائی کا بھی خیال رکھا۔ کون کیا ہو جاتا ہے تو مجھے تو یہ لینا ہے، یہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، یہی ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ آتا ہے ہم لوگ بات تعویذ لکھ دیے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ہم لوگ صرف تعویذ ہی لکھ دیتے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں، اس کو ماننے کی بھی ضرورت ہے نا۔ دعا کرتے ہیں لیکن کیا ہے، کچھ نہیں۔ زمانے آج جس قوم کی پیروی میں، جس قوم کی طرف جھکاؤ نے ہم کو یہ رسم ادا کرنے کی قوت دی تھی، وہ قومیں اپنے میں اندر کمیاں پیدا کرنے جا رہی ہیں، پیدا کر رہی ہیں۔ اجتماعی شادی کر رہے ہیں، اجتماعی شادی کر رہے ہیں، اس میں خرچ کیا ہوتا ہے، اور لیکن اپنے گھر میں شادی کرنے کے لیے دوسرے کی کمر توڑنا ہے۔ بھائی آپ کی دیکھا وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ بس یہی کہ حضرت کے پاس پہنچ کر کے تعویذ دلوا لو، یہ نہیں کرے گا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ صاحب ہمارے ذمہ داری کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تیاری کی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی پیچھے سے آتے ہیں کہ ارے چھوڑو یہ سب، مجھے تو یہ کرنا ہے، مجھے تو یہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ سوچتے کہ سماج میں ہر انسان کو ایک انسان کی ذمہ داری دی گئی ہے، مل کر کے کام کرو، مل کر کے رہو، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھ کر کے زندگی گزارو۔ یہ اسلام نے نظریہ دیا ہے، لیکن کیا کیجئے گا، چمک کو دیکھ کر کے خود بھی دل کو چمکدار بنانے کی انسان کوشش کرتا ہے، جس سے کہ تباہی و بربادی آ رہی ہے۔ اسلام وہ مذہب مہذب ہے جو اپنے ماننے والوں کو دوسروں کی تکلیف کا احساس بھی دلا دیا ہے، لیکن کیا کیجئے، ارے چھوڑو، یعنی چھوڑو تو پھر قدرت بھی چھوڑ دیں گی، رحمت اس کی دور ہو جائے گی۔ بھائی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، بھوکا سو جائے۔ اب سرکار کے اس فرمان پہ غور کیجیے۔ آپ ایک دوسرے کو منسلک کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا، تم اس کی مدد کرو گے، کبھی وقت آئے گا تو وہ تمہاری مدد کے لیے قدم آئے گا، تمہاری مصیبتوں کو اپنے سر لے لے گا۔ لیکن کیا ہے، کچھ کوئی سوچ اس طرح کی آتی ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور رسم و رواج جو غلط ہمارے اندر آ گئے ہیں ان کی دور فرمائے۔ ورنہ یار مسلمان تو ایک دوسرے کے درد کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسلمان ہو، سلامتی کیا مذہب آپ کا ہے، تو یہ ماحول بنانے کے لیے بھی تو ذمہ داری آپ کی ہے۔ کچھ اگر قدم بڑھاتے ہیں تو قدم کھینچنے والے بھی پیچھے سے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ بھئی یہ خرابی ہے، یہ غلط ہے، اس غلطی کو اپنی قوم کے سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ورنہ کیا ہوگا، آج قوم ہماری تباہ برباد ہو ہی رہی ہے۔ دیکھو ساری قوموں کو کچھ تکلیف اگر ہو جائے تو پکار اٹھتے ہیں ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس۔ یہ ہیومن انسانیت کا ایک پیغام دے رہا ہے کہ صاحب ہم نے یہ اصول بنایا، اس پر چلنا چاہیے۔ مسلمان کی آج تکلیف کو دیکھ کر کے کوئی ہیومن رائٹس کی بات نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے کو بدعمالیوں سے منسلک کر رکھا۔ ہمارا قدم اگر صحیح ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فضل فرمائے گا اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائی بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بہت سنا ہے آپ نے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جلسے تو بہت ہوتے ہیں
تبدیلی کتنی آتی ہے ذرا پرسنٹیج تو مجھے بتاؤ، کتنی تبدیلی آتی ہے؟ صرف چند، اب تو چند ہی لوگ کہا جائے گا رہ گئے ہیں، باقی سب فرشتوں کے حوالے اپنے کو کر دیا. سب فرشتے آئے ان کو بیٹھنے کی جگہ. ارے میاں اگر یہ پورا بھرا رہے گا تبھی فرشتے آئیں گے، ان کے لیے جگہ کی کوئی ضرورت نہیں. کیا بھائی صاحب کرسی خالی کر کے چلے جائیں. تو علماء کی تقاریر سنو، نعت خوانیاں بہت ہو چکی ہیں، اپنے کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے ذہن کو تازہ رکھو اور اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ پر بہت کچھ سنا آپ لوگوں نے، بہت کچھ کہا گیا ہے. یہ مدارس جو ہے نا، یہ ہماری ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، عقیدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہماری مکمل حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے کہ یہاں وہ تعلیم دی جاتی ہے جو بارگاہ رسالت سے چلی ہے، صحابہ کے ذریعے سے ہم علماء تک پہنچی ہے. جو صحابہ نے عمل کیا ہے اس پر تو سرکار نے فرمایا یہ کہ میرے صحابہ پر کے قدموں کو دیکھو اور ان کے ساتھ ہو لو، جیسا انہوں نے کیا ویسا تم کرو. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے، ان حضرات کے مقاصد خیر میں کامیابی اور سرفرازی عطا فرمائے. اسی کی ہم دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. ہم لوگوں کا کام ہی دعا کرنا ہے، ہم لوگوں کا کام ہی دعا کرنا ہے. ہر تکلیف کے لیے آدمی بھاگا ہوا ہے گا، مولانا صاحب تعبیر لکھ دو، امام صاحب تعبیر لکھ دو. ارے بھائی اپنے کو سنبھالنے کی تو کوشش کر، خود کچھ نہیں کرے. اور قرآن فرماتا ہے کہ جو انسان اپنے بارے میں جو سوچتا نہیں ہے، بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو رحمت الہی بھی الگ ہو جائے. اس لیے اپنے کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی اور خوش کرنے کے کام کرو. بنیادی چیز ہے یہ کرو گے تو فرشتے بھی تمہارا ساتھ دیں گے، نہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. 4 حفاظ آپ نے دیے ہیں نا، بہت بڑا کام ہے. ایک حافظ پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے. اللہ نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ دوسرے مذاہب والے اپنی کتاب کا کوئی حافظ بنا ہی نہیں سکتا. اللہ کی دین آپ نے اپنے مذہب کی جو کتاب ہے اس کا حافظ بنایا ہے. ایک نہیں 4 بنائے ہیں. 4 سمتیں گھیر لی ہیں ان لوگوں نے. کوئی بھی مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، بھلے ہی کچھ بھی چاہے کریں، کچھ نہیں. اپنے مذہب کا کوئی حافظ نہیں پیش کر سکتا. اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسے کے ذمہ داروں کو، اساتذہ کو، طلباء کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن ایک نصیحت ضرور یہ رہے گی، جو تم نے علم حاصل کیا ہے اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو تمہیں گزارنا پڑے گا. نہیں گزارو گے دوسروں کی طرح سے ہو جاؤ گے. قرآن مجید کی یہ برکت ہے کہ اس سے جتنا لگاؤ رکھو گے وہ قریب آپ کے پاس آتا جائے گا، اور تھوڑی سی بھی اگر آپ کے اندر سستی آئی وہ دور بھی ہوتا چلا جائے. اس لیے قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قرآن سے وابستہ رہو. قرآن سے وابستہ رہو گے ہمیشہ دنیا میں کامیاب رہو گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو کامیابی عطا فرمائے. بس انہی کلمات کے ساتھ میں پھر گزارش کروں گا، ان مدارس سے آپ وابستہ رہو گے تو آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، آپ بھی محفوظ رہو گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.